طریقه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. هغه په دې خاوره باندې چې کومو نورو صوبو ته د بجلي تارونه ځي د هغې د پرې کولو یا د هغې څه بندوبست کولو ته سړی وکي مړی به سړی وکي خو په بدل کې به دوی د هغه خور د هغه ورېره هغه په سزا کې چاته واده کړي. دې جرګې پرېکړه وکړه چې دا روایات نور ختم په هوش او آس کې دا لوړ او قسم کوم 11 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر تک خیبر کے علاقے میں پختون ایک بہت بڑا قومی جرگہ منعقد کرتے ہیں جس میں تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے پختون شرکت کرتے ہیں. 3 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پختون جرگہ ریاست کے سامنے اپنے شرائط رکھتے ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے پختون ریاست کو تقریباً 60 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں. جرگے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جرگے کو ناکام بنانے کے لیے ریاست فورس کا استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں 3 پختون شہید ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں پختون جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں. یہ کون سے شرائط ہے جو کہ پختون ریاست کے سامنے رکھتے ہیں اس جرگے میں، اور اس جرگے کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مین ریزنز ہے جس کی وجہ سے پختونز ایک بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں خیبر کے علاقے میں. تو آئیے اس کیس کو کریٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1980 سے پہلے. 1980 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کولڈ وار کا ایرا تھا جدھر 2 سپر پاورز تھے. ایک تھا دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور دوسرا پاور تھا دی USSR. ان دونوں پاورز کے جو آئیڈیالوجیز تھے تو وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے. US کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی کیپٹلزم اور USSR جو تھا وہ کمیونزم کو فالو کر رہا تھا. کولڈ وار کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سپر پاورز جو تھے وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کو سپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں. اس کولڈ وار ایرا کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 پاورز ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کرتے بلکہ انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ بذات خود تو ایک دوسرے کو کنفرنٹ نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کے خلاف وہ باقی ممالک کو، باقی گروپس کو وہ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے. ان 2 پاورز کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی تو اس کا اختتام ہوتا ہے افغانستان میں. اور افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں USSR جسے آج ہم رشیا کہتے ہیں تو وہ افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں پر وہ اپنا ایک کمیونسٹ گورنمنٹ فارم کرتا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر افغانستان میں جو قبائل تھے، جو پختون قبائل تھے جو کہ کمیونزم کے خلاف تھے، تو ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور اس کے لیے وہ پاکستان کا استعمال کرتے ہیں جو کہ افغانستان کا ایک نیبر کنٹری تھا. اور اس جنگ میں پاکستان جو ہے وہ US کا فرسٹ ٹائم ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے. پاکستان میں ضیاء الحق جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا تو وہ رول کر رہا تھا، اور ضیاء الحق اور اس کے ساتھ اپنا ایک کلب تھا جو کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں US کا ساتھ دیں گے. اس جنگ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے مجاہدین آتے ہیں یہاں پر، جسے وہ فریڈم فائٹرز کہتے تھے. وہ یہاں پر آتے تھے اور پاکستان کے علاقے فاٹا میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. یہاں پر ٹریننگ کیمپس بنائے جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو مغرب اسپیشلی دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر وہ ان کو فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان اس ریجن میں مجاہدین کو ٹرین کرتے ہیں. اس میں عرب
سے تعلق رکھنے والے ڈیفرنٹ گروپس تھے، اس میں افغانستان کے ڈیفرنٹ گروپس تھے، پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق یہاں پر اسلامائزیشن کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن ایسے بناتے ہیں جدھر جہادی بنتے ہیں، اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں وہ مدرسے کھولتے ہیں جس میں اس قسم کے وہ لٹریچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے، جس سے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے، اور ان 10 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک زبردست اسلامائزیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس جنگ کے بعد اگرچہ اس جنگ میں USSR کو پاکستان with the help of other powers especially the United States of America وہ USSR کو شکست تو دیتے ہیں، لیکن یہاں پر طالبانائزیشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ٹیررزم شروع ہوتی ہے۔ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سول وار شروع ہوتا ہے جنگ کے بعد، اور ڈیفرنٹ گروپس جو ہے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے، اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ القاعدہ ایک گروپ بھی وجود میں آتی ہے، اور وہ یہاں سے افغانستان سے وہ اپنا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ رن کرتے ہیں، ایک انٹرنیشنل جو ہے ان کا ایک ٹیررزم ایجنڈا ہوتا ہے جو کہ مغرب کے خلاف ہوتا ہے اور باقی کنٹریز کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس جنگ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں پختونس کے اوپر۔ 11 ستمبر 2001 کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں 4 ایروپلینز ہائی جیک ہوتے ہیں ڈفرنٹ ایئرپورٹ سے، ان میں سے 2 جہاز جاتے ہیں نیو یارک جدھر وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ کریش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک جہاز پینٹاگان میں کریش ہوتا ہے، اور ایک جہاز جو کہ وائٹ ہاؤس یا پھر کیپٹل ہل کی طرف جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی وہ کریش ہوتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تقریباً 3000 کے قریب لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد امریکہ جو ہے وہ وار آن ٹیرر ڈکلیئر کرتا ہے پوری دنیا میں، اور اسپیشلی وہ افغانستان میں اس وقت جو طالبان کی گورنمنٹ تھی تو اس سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شیلٹر دیا تھا افغانستان میں، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ملا عمر سے جو کہ وہاں پر طالبان کا سپریم لیڈر تھا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن ملا عمر ان کو ریفیوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے جس کے بعد امریکہ جاتے ہیں اور وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے آپریشن انڈیورنگ فریڈم۔ اب پاکستان کا تو اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو افغانستان میں طالبان کے زیادہ تر لیڈرز اسپیشلی القاعدہ کی اگر بات کی جائے تو وہ ڈیورنٹ لائن کو کراس کرتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر آتے ہیں، اور یہاں پر وہ سیٹل ہوتے ہیں فاٹا ریجن میں۔ یہ وہ ریجن تھا جدھر انہوں نے 1980s میں کافی عرصہ گزارا تھا، ان کے ٹریننگ کیمپس تھے، اور اس ہی ریجن میں امریکہ ان کو جو تھا وہ USSR کے خلاف جو تھا وہ تیار کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ امریکہ کی پالیسیز چینج ہو چکی تھی تو وہ لوگ جو کہ پہلے ان کے فریڈم فائٹرز ہوا کرتے تھے اب وہ دہشت گرد بن چکے تھے۔ 2003 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان پر مشرف اس وقت رول کر رہا تھا، اور وہ امریکہ کے کہنے پر فرسٹ ٹائم 2003 میں یہاں پر پاکستانی ملٹری آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2003 میں ملٹری آپریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست اور وہاں پر جو لوکل ٹرائبس تھے تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2004 میں ایک دوسرا آپریشن مشرف سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگین ایک اور ٹریٹی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لال مسجد کی آپریشن ہوتی ہے اسلام آباد میں تو اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان 2007 میں جو ہے وہ فارم ہوتی ہے،
اور وہ ریاستی پاکستان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کرتی ہے۔ اس ریجن میں ریاست پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان کنفلکٹ شروع ہوتی ہے۔ ریاستی پاکستان یہاں پر مختلف آپریشنز کنڈکٹ کرتا ہے TTP کے خلاف، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2004 میں یہاں پر ڈرونز اٹیک بھی شروع ہوتے ہیں بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ ان آپریشنز اور ڈرونز کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوتے ہیں، ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں، خاص کر نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں۔ یہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہ IDPs بنتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، اور یہاں پر ڈرونز حملوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جانی نقصان ہوتا ہے، خاص کر انوسینٹ خواتین اور بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ جب یہ IDPs واپس جاتے ہیں اپنے علاقوں میں تو وہاں پر ان کے سارے جو گھر تھے وہ ڈسٹروائے ہو چکے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ روبری ہوئی ہے، ان کے گھر چیزیں سب کچھ جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے مختلف ڈیمانڈز ہوتے ہیں۔ اب ان کے جو ڈیمانڈز تھے تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک تحریک شروع ہوتی ہے، ایک پارٹی جنم لیتی ہے جس کا شروع میں نام تھا مسعود تحفظ موومنٹ، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب یہ تحریک لوگ اس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور خاص کر کراچی میں جب وزیرستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نقیب اللہ محسود، تو اس کا کراچی میں ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے پولیس کی کسٹڈی میں، اور اس کے بعد یہ تحریک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نیم چینج ہوتا ہے اور اس کا نیم رکھا جاتا ہے پشتون تحفظ موومنٹ، یعنی کہ PTM، جن کو لیڈ کر رہا تھا منظور پشتین۔ یہ لوگ آتے ہیں اسلام آباد اور یہاں پر وہ ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ یہ ریاست سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون کے ساتھ زیادتیات ہو رہے ہیں، ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو کوئی سن نہیں رہا، اور ریاست پاکستان کا جو دستور ہے، جو کنسٹیٹیوشن ہے، تو اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ عمل نہیں کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خاص کر ان کا جو بیانیہ تھا تو وہ ملٹری کے اوپر تھا کہ پاکستان جو ہے یہاں پر جو ہے قانون کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ریاست ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ریاست اس طرح کرتا ہے کہ ان کو ایک دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ریاست یہ فرماتا ہے کہ اس PTM کے لنکس ہے افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اور باقی گروپس کے ساتھ، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کو انڈرمائن اور سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کافی ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن یہ جو تحریک تھی تو یہ رکتی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ بلوچستان میں جس طرح نیشنلزم ایک رائز ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تحریک آہستہ آہستہ رائز ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس تحریک کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کافی عرصے سے ریاست سے اپنے مطالبات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف کورٹس بھی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل کورٹس بھی اپروچ کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کو بھی اپروچ کرتے ہیں ٹو پریشرائز دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والا ایک انقلابی شاعر تھا جس کی وہاں پر موت ہوتی ہے۔ کچھ نامعلوم افراد آتے ہیں اور وہ ان کو مارتے ہیں، جس کے بعد وہ کچھ دن ہاسپٹل میں تھا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس شاعر کی ڈیتھ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ PTM سے تعلق رکھنے والے ان کے جو لوگ تھے، خاص کر منظور پشتون، تو ان کے اندر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس شاعر کو دفنانے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں ایک جرگہ، قومی جرگہ جو ہے وہ منعقد ہوگا، جس میں تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے مشران اور پختونز جو ہے وہ شرکت کریں گے،
اور اس جرگے میں ہم جو ہے ریاست کے سامنے آخری دفعہ اپنے مطالبات رکھیں گے اور ریاست کو ہم الٹیمیٹم دیں گے کہ ہمارے مطالبات جو ہے اس پر عمل کی جائے، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم ریاست کو اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ 11 اکتوبر کو جرگہ شروع ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان پی ٹی ایم کو بین کرتی ہے اور ڈکلیئر کرتی ہے ایز اے ٹیررسٹ گروپ لائک سم گروپس ان بلوچستان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست فورس کا استعمال بھی کرتی ہے اس جرگے کو ناکام بنانے کے لیے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اور یہاں پر فائرنگ کرتی ہے اور ٹیئر گیس کا استعمال کرتی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 3 لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوتے ہیں۔ اس سچویشن کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے تو وہ ایک اجلاس جو ہے وہ کال کرتی ہے، جس میں وفاق سے بھی کچھ وزراء آتے ہیں اور ایک میٹنگ جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ لیکن اجلاس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منظور پشتون اعلان کرتے ہیں کہ جرگہ اپنے وقت کے مطابق اپنے مقام پر ہی منعقد کیا جائے گا۔ اس جرگے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو یہ جرگہ شروع ہوتا ہے اور 13 اکتوبر تک یہ جرگہ جو تھا وہ جاری تھا، جس میں یہ جرگہ تمام قبائل سے تقریباً کچھ 80 کے قریب مشران جو ہے ان کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور ان کو یہ رسپانسبلٹی وہ سونپتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کون کون سے شرائط ریاست پاکستان کے سامنے رکھنے ہیں۔ جرگے کے تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیٹی تھی جو کہ 80 مشران پر مشتمل تھی، تو وہ ایک ڈیمانڈ لسٹ رکھتے ہیں ریاست پاکستان کے سامنے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر 60 دن میں ان شرائط کے اوپر ریاست پاکستان نے ایکشن نہیں لیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم 60 دن بعد اس کا دوبارہ جائزہ لیں گے اور ہم دوبارہ ایک جرگہ منعقد کریں گے اور پھر ہم ریاست پاکستان کو اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اگر ان شرائط کے اوپر بات کی جائے تو یہ تو ایک بہت بڑا لسٹ ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے کچھ امپورٹنٹ شرائط رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے، جو کہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، کہ اس سرزمین پر جنگ جو ہے وہ پاکستانی ریاست ملٹری کے درمیان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان چل رہی ہے۔ ریاست پاکستان ملٹری کی یہ سٹانس ہے کہ ہم یہاں پر امن لانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر امن ہو اور پختون جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ لیکن دوسری طرف جو تحریک طالبان پاکستان ہے تو ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہم جو ہے ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم پختون کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی ریاست یہاں پر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جدھر پختون کی پالیسیز ہو، جدھر باقی لوگوں کی انٹرفیرنس نہ ہو اور جدھر جو ہے شریعہ کا نظام ہو، اسلام کے نظام ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جرگے کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے ریاست سے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 گروپس ہیں یہاں پر جن کی کنفلکٹ ہے اس سرزمین میں، تو ان کی کنفلکٹ کی وجہ سے پختون جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، تو لہٰذا جرگے کی فرسٹ شرط یہ ہے کہ پاکستانی ریاست یعنی کہ ملٹری اور تحریک طالبان دونوں پختون کی سرزمین سے 60 دن کے اندر اندر نکل جائیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جرگے نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ تمام قبائل سے تقریباً 3000 کے قریب لوگ اکٹھے ہوں گے، ہر قبیلے سے 3000 کے قریب نوجوان اکٹھے ہوں گے اور ایک ان آرمڈ ایک فورس بنے گی جس کی تعداد تقریباً 2,40,000 کے قریب بنتی ہے، اور یہ جو ہے اس جرگے کو سپورٹ کرے گی۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ یہ جو جرگہ ہے تو یہ ایک کمیٹی بنائے گی اور وہ کمیٹی خیبر پختونخوا کے سارے علاقوں میں خاص کر فاٹا میں وہ وزٹ کرے گی اور وہ پختونس کے جو اپنے ریسورسز ہے اس کا وہ جائزہ لے گی۔ اگر کسی نے پختون کے ریسورسز کے اوپر کوئی قبضہ کیا ہے تو اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔
چوتھا شرط یہ ہے کہ یہ جرگہ ایک لیگل ٹیم بنائے گی جس میں بہت سارے وکیل ہوں گے، لائرز ہوں گے، اور وہ سارے یہاں پر جو کیسز ہے، جو مسنگ پرسن کے کیسز ہے، جو شہید ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کیسز کو وہ لوور کورٹس میں، سپریم کورٹ میں اور باقی انٹرنیشنل جتنے بھی کورٹس ہیں تو ان میں سارے کیسز وہ ریز کرے گی۔ پانچواں شرط یہ ہے، جرگے کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا بجلی کی جو فی یونٹ ہے اس ریجن میں تو وہ فکس ہوگی، 5 روپیز سے یونٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 6 جو کہ جرگے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیورنٹ لائن ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، تو 2003 سے پہلے یہاں پر جو راستے آزاد تھے، پختون ایک طرف اور دوسری طرف جاتے تھے اور جو پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھا، تو اس سسٹم کو دوبارہ ریوائیوڈ کیا جائے گا۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ آج کے بعد پختون جو ہے وہ کسی کو ایکسٹورشن یعنی کہ بتہ خوری نہیں دیں گے۔ اگر پختون سے کوئی ڈیمانڈ کرے گا، پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا یا کسی اور چیز کا ڈیمانڈ کرے گا، تو سب اکٹھے ہوں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ جتنے بھی آئی ڈی پیز ہے تو سارے اپنے گھر جو ہے وہ واپس ریٹرن ہوں گے۔ پاکستان میں جتنے بھی پروونسز ہے تو وہاں پر پختونس کے ساتھ، خاص کر وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جتنے بھی پختونس ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو اس کو فوراً بند کیا جائے۔ سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ پولیٹکس میں انٹرفیرنس نہیں کرے گی، اور جتنے بھی فیصلے ہوں گے تو وہ پاکستان میں جتنی پولیٹیشنز ہیں تو وہ دستوری پاکستان کے مطابق ہی کریں گے۔ پاکستان میں جو ہے ملٹری کورٹس نہیں ہوں گے، اور جتنے بھی سویلینز ہیں تو ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر ریاست پاکستان نے اس جرگے کی کسی ممبر کے خلاف کوئی کیس بنایا یا اس کو فورس کیا تو یہ جرگہ اکٹھا ہوگا اور اس کے خلاف سخت ایکشن لے گا۔ خیبر پختونخوا میں جو ایکشن ان ایڈ آف پاور ہے تو اس کو مکمل طور پر ایبولش کیا جائے گا۔ جرگے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر پختون معاشرے میں جو سورا ایک رسم رواج ہے تو یہ ایک کالا ایک رواج ہے، غلط قسم کا رواج ہے، پختون کے کلچر میں یہ انکلوڈڈ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ اگر کسی نے سورا دیا تو اس کے خلاف پختون اکٹھے ہوں گے اور ان کے خلاف وہ ایکشن لیں گے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ٹی ایم کے اوپر جو بین لگایا ہے تو اس کو فوراً ہٹایا جائے۔ ان سارے شرائط پر عمل کرنے کے لیے پشتون قومی جرگے نے ریاست پاکستان کو 60 دن کا ٹائم دیا ہے، اور 60 دن کے بعد جرگے کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک اور جرگہ کریں گے اور پھر اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ریاست کے ساتھ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو امپورٹنٹ ڈیمانڈز ہے تو جو جائز ڈیمانڈز ہے تو ریاست پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس پر ایکٹ کیا جائے۔ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، یہاں پر مختلف قوم ہے۔ آپ اسلام کے نام پر یا باقی چیزوں کے نام پر جو ہے کسی کی آئیڈینٹی، نیشنلزم جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے مسائل جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے، اور یہ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1947 سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس جرگے سے پہلے جو مجھے تاریخ یاد ہے تو باچا خان جو تھے عبدالغفار، انہوں نے فرسٹ ٹائم پختونوں کو اکٹھا کیا تھا، اور وہ ایک ایسی تحریک تھی باچا خان کی جو کہ ایک نان وائلنٹ تحریک تھی، ایک لبرل تحریک تھی، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک جرگہ اکٹھا کیا، پختون کو انہوں نے ایملگیمیٹ کیا تھا، ان کے رائٹس کے لیے انہوں نے بات کی تھی، اور وہ پاکستان جو پارٹیشن تھی ان کے خلاف بھی تھا اور پاکستان کی کریشن کے خلاف بھی تھا۔ بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن ان کا سٹانس یہ تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ شروع ہوگا، کیونکہ دونوں سائڈ پر پختون ہے اور ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ سو ہی نیو، اسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ پاکستان کو ایز اے
سوورن اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ظلم نہیں ہوتا اور کافی دیر تک وہ جیل میں تھا۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو نیشنلزم کے اوپر جتنے لوگ اٹھتے ہیں ان کو سپریس کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں آج بھی یہ ایشو چل رہی ہے۔ تو دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ وی لرن نتھنگ فرام ہسٹری، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ 1971 میں اسی نیشنلزم کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ہم سے جدا ہوا، ہم ان کو رائٹس نہیں دے رہے تھے، حقوق نہیں دے رہے تھے، اور پاکستان میں مختلف جو ہے نیشنلزم رائز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ریاست پاکستان کی ایک ڈیوٹی ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑی تعداد میں یہ جرگہ منعقد ہوا ہے، تو یہ سارے جو خیبر پختونخوا کے پختونس ہیں تو ان کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ریاست پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو پھر ریاست پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہرڈل جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور پاکستان اس کو بیئر نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے جو حالات ہیں یہاں پر، جو آلریڈی ٹیررزم جو ہے اس کی رائز ہو چکی ہے، TTP رائز ہو چکی ہے، تو ریاست جو ہے وہ ایک ٹائم کئی لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، خاص کر اگر ایک ریجن کے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ایک جرگہ کرتے ہیں تو ان کے جو ڈیمانڈس ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔